بیگم صاحبہ روز مجھ سے عجیب سی فرمائش کرتی، میں بھی مجبور تھا۔ جیسے جیسے وہ کہتی میں بھی کرتا چلا جاتا۔ میں تو بہت دنوں سے یہ کام کر رہا تھا۔ وہ ایک جوان عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ ان کی وجہ سے میری صحت گرنے لگی تھی۔ آج پھر بیگم صاحبہ کام سے واپس آئی تو مجھے اپنے کمرے میں بلانے لگی۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کا لباس دیکھا تو خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور بیڈ پہ جا کر میں کام کر رہا تھا۔ جب بیگم صاحبہ نے مجھے بلایا، میں نے بھی کپڑے سائڈ پر رکھے، اٹھ کر بیگم صاحبہ کے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب گیا، اس کی دراز کھولی اور اندر سے ایک بوتل اٹھا لی۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گئی اور میں بیڈ پر آ گیا۔ بیگم صاحبہ نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر دی۔ میں اس چیز کا عادی تھا، اس لیے اندھیرے میں بیگم صاحبہ کے جسم کو ٹٹولنے لگا اور پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ کام جس کے لیے مجھے بیگم صاحبہ نے نوکری پر رکھا ہوا تھا۔ میں غربت کا مارا ہوا ایک انسان تھا۔ میٹرک کرنے کے بعد میں نے نوکری کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مزید تعلیم کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ باپ مر چکا تھا اور ماں لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، اس لیے میں نوکری کی تلاش میں تھا تاکہ ماں کو اس گندے کام سے نجات ملے۔ اماں کی حالت اکثر مجھے تکلیف دیتی تھی۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر مجھے کہیں بھی نوکری نہ ملی۔ مجھے نوکری نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میرا انداز زیادہ زنانہ تھا، یعنی میرا جسم لڑکوں کی طرح سخت اور مضبوط نہیں تھا بلکہ لڑکوں کی طرح نرم و نازک تھا۔ میری جسامت بھی مناسب تھی۔ سمارٹ اور نازک ہونے کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے اور مجھے لڑکے کی بجائے لڑکی سمجھنے لگتے تھے۔ میرے نئے نقش بھی نازک تھے۔ آج کل کی لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ پہنتی تھیں، اس لیے میں ایسا لباس پہن کر باہر جاتا تو اکثر بے باک اور آوارہ لڑکے مجھے لڑکی سمجھ کر چھیڑنے لگتے۔ اکثر لوگ تو مجھے نہ ہی لڑکا سمجھتے اور نہ ہی لڑکی، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ میرا تعلق تیسری جنس سے تھا۔ میں پیدائشی طور پر ایک مکمل لڑکا تھا، مگر جسم کے ساتھ ساتھ میری آواز بھی کچھ لڑکیوں جیسی تھی اور میرے ہاتھ اور پاؤں بھی لڑکیوں سے مشابہت رکھتے تھے۔ کئی لوگوں کو شک تھا کہ میں تیسری جنس کا ہوں، یہاں تک کہ میرے گھر والوں کو بھی زیادہ عرصے تک یہی لگتا رہا، لیکن میں ایک مکمل لڑکا تھا۔ بس نہ جانے کیوں میری ہاتھوں کی بناوٹ ایسی تھی، میں جدھر بھی کام لینے کو جاتا کوئی بھی مجھے کام نہیں دیتا تھا، لیکن میں تو ویسے تھا ہی نہیں جیسے دنیا مجھے سمجھ رہی تھی۔ میری ماں بیمار تھی، میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے، میرے گھر والوں نے بھی مجھے بہت پریشان کر رکھا تھا۔ وہ لوگ بھی میری ذات سے نفرت کرتے تھے کیونکہ ان کو بھی میں عجیب ہی لگتا تھا۔ میری ماں کہتی کہ نہ تو بیٹا نکلا نہ بیٹی، تمہاری بناوٹ بیٹے جیسی ہوتی تو تمہیں کہیں نوکری مل جاتی اور ہمارا گزارا ہو جاتا، یا پھر تم مکمل بیٹی ہوتی تو ہمیں کما کر دیتی، لیکن تیری تو شناخت ہی واضح نہیں ہے، یہ کسی اور کے نہیں بلکہ میری ماں کے الفاظ تھے۔ جب دنیا انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو اس کی ماں اس کا ساتھ دیتی ہے، لیکن میری ماں تو مجھے مورد الزام ٹھہرا رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، میرا سارا اعتماد بکھر گیا۔ بچپن تو گھر والوں کے تانے سنتے سنتے گزر گیا، مگر جوان ہوتے ہی میں نے سوچ لیا کہ دنیا اور گھر والوں کو کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ وہ دنیا والے جو مجھے دیکھ کر ہنستے تھے مجھے دیکھ کر رشک کریں گے، مگر مجھے نوکری نہیں مل رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور میری عمر 22 سال ہو گئی، لیکن میں پریشان تھا۔ میں نے اسی پریشانی میں اپنا گھر چھوڑ دیا اور دوسرے شہر آ گیا۔ پھر ایک دن مجھے ایک بندے نے ہمت دلائی جس کا ایک مساج سینٹر تھا اور وہ مردوں کا مساج کرتا تھا۔ اس نے مجھے کہا تم یہ کام کرو۔ میں نے اس کے سینٹر میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی سب نے مجھے تیسری جنس کا سمجھ کر میرا بہت مذاق اڑایا۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، کمزور کو کھا جاتی ہے۔ یہاں پر میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں اس حادثے کے بعد اتنا دل برداشتہ ہوا کہ میں نے اس سینٹر کو چھوڑ دیا۔
میں کئی دنوں تک گھر سے باہر نہیں نکلا۔ دراصل میں ڈر گیا تھا کہ یہ دنیا مجھے کھا جائے گی۔ میں ڈر کے مارے چھپا رہا، مگر میں بھوک سے مرنے لگا، اس لیے دھیرے دھیرے میں باہر نکلنے لگا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جب دنیا مجھے لڑکی سمجھتی تھی تو مجھے اس بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ میں اس بار لڑکی بن کر مساج سینٹر میں گیا۔ اس کی مالکن میری بھولی شکل دیکھ کر دھوکہ کھا گئی اور اس نے مجھے نوکری دے دی۔ میں لڑکیوں والے کپڑے پہننے کی بجائے پینٹ شرٹ ہی پہنتا تھا، جبکہ مساج سینٹر کی باقی لڑکیاں شلوار قمیض پہنتی تھیں۔ وہ مجھے ماڈرن گھر کی لڑکی سمجھنے لگیں۔ میں اسمارٹ اور خوبصورت تھا، اس لیے جو بھی یہاں امیر گھر کی عورت مساج کے لیے آتی تھی وہ میرا ہی نام لیتی تھی۔ یوں مجھے زیادہ پیسے ملنے لگے۔ مساج سینٹر کی بیگم صاحبہ مجھے امیر عورتوں کے پاس بھیج دیتی تھی، جبکہ باقی لڑکیوں کو غریب عورتوں کے پاس بھیجتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکیاں مجھ سے جلنے لگیں، مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ سینٹر کی بیگم صاحبہ مجھ سے بہت خوش تھی۔ پہلے یہ بات کسی نے مجھ سے کہی تھی کہ تمہارے ہاتھ بہت نازک ہیں، اس لیے تمہاری مساج سے ہمیں زیادہ سکون ملتا ہے۔ مجھے اس وقت لگا تھا کہ یہ والی بات اس نے شاید ایسے ہی بول دی تھی، لیکن یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ اب مساج سینٹر کی ہر عورت یہی کہتی کہ میرے ہاتھوں میں جادو تھا۔ میں جس کا مساج کرتا تھا اسے اتنا سکون ملتا تھا کہ وہ ہر بار میرا ہی نام لیتا تھا۔ میں نے اب سوچنے لگا کہ یہ بات سچی تھی، واقعی میرے ہاتھوں میں اتنی شفا تھی، میں بہت اچھے سے مساج کر سکتا تھا۔ لیکن تب سارا مسئلہ یہی تھا کہ میں مردوں کا مساج کرتا تھا تو وہ مجھے غلط نگاہ سے دیکھتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے، مگر میں اس مساج سینٹر میں عورتوں کا مساج کرتا تھا، انہیں اس بات سے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت مساج سینٹر میں آئی، اسے دیکھ کر ساری لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ لگتا ہے اس عورت پر نئی جوانی آئی ہے، تبھی تو یہ لڑکیوں والے کام کرنے لگی ہے۔ یہ بات اس عورت نے سن لی، اس نے میری طرف دیکھا۔ اس وقت میں اکیلا تھا جو نہیں ہنسا تھا۔ وہ سیدھی میرے پاس آئی اور بیگم صاحبہ کو بلا کر کہا کہ مجھے اس لڑکی سے مساج کروانا ہے۔ اس نے باقی لڑکیوں کی شکایت کی۔ تبھی بیگم صاحبہ نے ان لڑکیوں سے کہا کہ یہاں جو بھی آتی ہے وہ ہماری کسٹمر ہے، اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ بوڑھی ہے یا جوان، ہمیں اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کا مساج کرنا چاہیے، اس لیے تم سب کی تنخواہ کٹے گی۔ یہ سن کر سب لڑکیوں کے منہ لٹک گئے۔ دراصل وہ بوڑھی عورت بہت امیر آدمی کی ماں تھی۔ وہ عورت بہت پریشان تھی۔ میں نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے اور میرا انگ انگ دکھ رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کا سر دبا دیتی ہوں۔ میں نے اس کا سر دبایا تو اس کو بہت آرام ملا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم تو بہت اچھی مالش کرتی ہو، میرا تو سارا درد ختم ہو گیا۔ اس عورت نے مجھے الگ سے پیسے دیے اور مساج سینٹر کی مالکن سے میری تعریف کی۔ وہ بھی مجھ سے بڑی خوش تھی، میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ دراصل میں صرف جوان عورتوں کا مساج نہیں کرتا تھا، بلکہ میں ان کا بھی مساج کرتا تھا جن کو جسم کی تکلیف کا مسئلہ ہوتا تھا، اور مساج کرنے سے ان کی تکلیف غائب ہو جاتی تھی۔ یہ تمام عورتیں میرے سامنے اپنا اچھا خاصا پہناوا اتار دیتی تھیں، کیونکہ وہ مجھے لڑکی سمجھتی تھیں، مگر میں اندر سے لڑکا تھا، اور یہ بات میں نے ان سب سے چھپائی ہوئی تھی۔ لیکن میں ان کو دیکھتا نہیں تھا، آنکھیں بند کر کے اپنا کام کرتا تھا۔ میرا ان کو دیکھنا بھی حرام تھا۔ میرا کوئی مقصد ان کے مزے لینا نہیں تھا، میرا مقصد صرف پیسے کمانا تھا۔ مگر ایک دن ایک بہت تیز لڑکی آئی، اس نے مجھ سے کہا کہ میرا مساج کر دو۔ میں اسے لے کر کمرے میں آیا تو اس نے میرے سامنے اپنا پہناوا اتار دیا اور مجھ سے کہنے لگی، تم بہت خوبصورت ہو، کاش تم لڑکے ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتی۔ یہ دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی اور میرے قریب ہونا چاہا۔ میں گھبرا گیا، تبھی اس کا ہاتھ میرے جسم سے ٹچ ہو گیا اور وہ چیخنے لگی، تم تو واقعی مرد ہو۔ یہ سن کر ایک عورت وہاں پر آ گئی
اس لڑکی نے یہ بات بیگم صاحبہ کو بتا دی۔ وہ عورت مجھے اپنے آفس میں لے آئی اور کہنے لگی، کیا تم سچ میں مرد ہو؟ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اسے سچ بتا دیا۔ میں وہاں سے جانے لگا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری نوکری ختم ہو چکی ہے، مگر اس عورت نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ اگر تم یہ بات مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تمہیں کسی اور نوکری پر رکھ لیتی، مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ کیا اب بھی مجھے نوکری مل سکتی ہے؟ میں نے پوچھا تو بیگم صاحبہ نے مجھ سے کہا، دراصل کچھ امیر عورتیں مساج سینٹر میں مساج کروانے سے ڈرتی ہیں تاکہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چل جائے، اس لیے وہ اپنے گھر تم جیسے لڑکوں کو نوکر بنا کر رکھتی ہیں اور رات کو کمرے میں بلا کر مساج کرواتی ہیں۔ اگر تم کہو تو میں تمہیں کسی امیر عورت کے گھر بھیج دیتی ہوں، میرے لیے اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اس لیے میں نے بیگم صاحبہ سے کہہ دیا کہ مجھے یہ نوکری منظور ہے۔ پھر ایک دن ایک بہت بڑی گاڑی میں ایک عورت آئی جو بہت زیادہ امیر لگ رہی تھی۔ مساج سینٹر میں اتنی امیر عورتیں نہیں آتی تھیں، لیکن وہ بہت امیر لگ رہی تھی۔ اس کے آتے ہی بیگم صاحبہ نے مجھے آفس میں بلایا۔ اس امیر عورت نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور کہنے لگی، کل سے اسے میرے گھر بھیج دو۔ یہ سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگا کیونکہ بیگم صاحبہ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ امیر عورتیں بہت اچھی تنخواہ دیتی تھیں۔ میں دوسرے دن مساج سینٹر چھوڑ کر اس عورت کے گھر آ گیا۔ بیگم صاحبہ کا نام شہر بانو تھا۔ یہ جاب کرتی تھی، اس لیے دن بھر گھر سے باہر رہتی تھیں، البتہ رات کو اپنے گھر آ جاتی تھیں۔ اس کا شوہر قطر میں جاب کرتا تھا۔ شہر بانو کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اس لیے پہلے دن اس نے مجھے مساج کے لیے کمرے میں بلایا تو شرمانے لگی، کہنے لگی، میری شادی کو زیادہ دن نہیں ہوئے، اس لیے مجھے مرد سے مساج کرواتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر یہ میری ضرورت ہے کیونکہ میرے شوہر شادی کے فوراً بعد قطر میں ایک ضروری کام کے لیے چلے گئے ہیں۔ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی۔ یہ سن کر میں نے شہر بانو سے کہا، مجھے یہ کام کر کے بہت خوشی ہوگی۔ وہ کہنے لگی، تم ابھی میرا مساج کر دو، مگر میں تمہارے بستر پر آتے ہی لائٹ بند کر دوں گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ مجھ سے شرما رہی تھی، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ وہ کمرے کی لائٹ بند کر سکتی ہے کیونکہ میں یہ کام اندھیرے میں بھی بڑی آسانی کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ پرسکون ہو گئی۔ تبھی بیگم صاحبہ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا جو صرف مجھے سمجھ آتا تھا۔ میں اٹھ کر بیگم صاحبہ کے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب گیا، اس کی دراز کھولی اور اندر سے ایک بوتل اٹھا لی۔ بیگم صاحبہ بہت تھکی ہوئی تھی، وہ بیڈ پر دراز ہو گئی اور میں بیڈ پر آ گیا۔ بیگم صاحبہ نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر دی۔ میں اس چیز کا عادی تھا، اس لیے اندھیرے میں بیگم صاحبہ کے جسم کو ٹٹولنے لگا اور پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ کام جس کے لیے مجھے بیگم صاحبہ نے نوکری پر رکھا ہوا تھا۔ شہر بانو کے گھر آئے ہوئے مجھے بہت دن ہو چکے تھے، ابھی تک بیگم صاحبہ کے شوہر قطر سے واپس نہیں آئے تھے۔ بیگم صاحبہ سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، جب رات ہوتی تو گھر آ جاتی تھی اور میرا کام شروع ہو جاتا تھا۔ یہاں میرا کام اتنا زیادہ نہیں تھا، اس لیے میں اکثر بیگم صاحبہ کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ دراصل بیگم صاحبہ بہت چپ سی رہتی تھی، مجھے اپنے بارے میں زیادہ نہیں بتاتی تھی، میں خود ہی اندازے لگاتا رہتا تھا۔ بیگم صاحبہ کا جسم بہت نرم تھا، اب تک میں نے کسی عورت کے بارے میں اس حوالے سے نہیں سوچا تھا۔ میں جب بھی کسی کا مساج کرتا تھا تو آنکھیں بند کر لیتا تھا، مگر بیگم صاحبہ میں کچھ ایسا تھا جو مجھے چونکا دیتا تھا۔ بیگم صاحبہ کے جسم سے بہت اچھی خوشبو آتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ وہ اپنے پرفیوم یقیناً باہر سے منگواتی ہوں گی، مگر یہ بات میں اس لیے نہیں پوچھ سکتا تھا کیونکہ وہ باقی عورتوں کی طرح زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی۔
وہ اپنے بارے میں مجھے نہیں بتاتی تھی۔ ایک دن میں بیگم صاحبہ کے کمرے میں تھا، تبھی اس کے شوہر کی کال آ گئی۔ بیگم صاحبہ میرے سامنے اپنے شوہر سے باتیں نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی اور میں کمرے میں موجود ان کی تصویروں کو دیکھنے لگا۔ میں بیگم صاحبہ کی تصویروں کو دیکھتے دیکھتے ان پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ پتہ نہیں کیوں شہر بانو مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جب کبھی شادی کروں گا ان جیسی لڑکی اپنے لیے تلاش کروں گا۔ میں یہی سوچ رہا تھا، اچانک پیچھے سے وہ آ گئی۔ اس نے میرے ہاتھ میں تصویر دیکھی تو کہنے لگی، کیا میں خوبصورت ہوں؟ ان کو دیکھ کر میں گھبرا گیا، لیکن وہ مسکرا رہی تھی، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی۔ تبھی میں نے ان سے کہا کہ آپ بہت پیاری ہیں۔ یہ سن کر بیگم صاحبہ شرما دی اور کہنے لگی، نہیں، میں تو شادی کے بعد بہت موٹی ہوتی جا رہی ہوں۔ یہ سن کر میں نے بیگم صاحبہ سے کہا، کیا آپ امید سے ہیں؟ دراصل بیگم صاحبہ اس وقت مجھ سے بہت فری ہو کر بات کر رہی تھی، اس لیے میں نے یہ ذاتی سوال پوچھ لیا تھا۔ میں جب بھی ان کا مساج کرتا تو یہی بات سوچتا رہتا تھا، بیگم صاحبہ کہیں سے بھی مجھے شادی شدہ نہیں لگتی تھی۔ ان کی شادی ہو چکی تھی، اب تک انہیں امید سے ہونا چاہیے تھا۔ میری بات سن کر بیگم صاحبہ نے کہا، نہیں، دراصل میری جاب ایسی ہے کہ میں ابھی ماں نہیں بن سکتی۔ مجھ پر جاب کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور ویسے بھی ابھی میرا شوہر یہاں نہیں تھا، وہ واپس آئے گا تو میں اس بارے میں سوچوں گی۔ یہ کہہ کر بیگم صاحبہ کسی کام سے باہر چلی گئی، جبکہ میں سوچنے لگا کہ بیگم صاحبہ کی جاب بہت اچھی ہوگی، کیونکہ ان کا بنگلہ بھی بہت عالی شان تھا۔ یقیناً اس کی تنخواہ بھی بہت اچھی ہوگی۔ ویسے بھی میں بیگم صاحبہ کی جاب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، نہ ہی میں نے اسے کبھی جاب والی یونیفارم میں دیکھا تھا۔ مجھے تجسس تھا کہ وہ کون سی جاب کرتی تھی۔ میں نے سوچا کہ جس دن ان کا موڈ اچھا ہوگا میں اس سے یہ بات پوچھ لوں گا۔ پھر میں اپنے کام کے بارے میں سوچنے لگا۔ ویسے بھی میں یہاں جس کام کے لیے آیا تھا میرے لیے وہ ضروری تھا۔ اگلے دن بیگم صاحبہ اپنی جاب پر چلی گئی۔ اب آدھی رات ہو گئی تھی مگر مالکن گھر نہ آئی۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا، کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ ہمیشہ شام کے بعد گھر آ جاتی تھی، اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں باہر جا کر پتہ کرتا۔ تبھی بیگم صاحبہ اپنی ڈیوٹی سے واپس آ گئی اور اس نے آتے ہی مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میں کافی دیر سے بیگم صاحبہ کے بلاوے کا منتظر تھا، اس لیے فوراً ان کے پاس گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے فوراً پوچھا، آج آپ نے بہت دیر کر دی، میں تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ یہ سن کر انہوں نے کہا، آج مجھے بہت کام کرنا پڑا، اس لیے میں بہت تھک گئی ہوں، اس لیے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی، تم جلدی سے اپنے کام پر لگ جاؤ۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ ان کو مساج کی بہت ضرورت تھی، اس لیے میں اٹھ کر ان کے ڈریسنگ ٹیبل کے قریب گیا، اس کی دراز کھولی اور اندر سے ایک بوتل اٹھا لی۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گئی اور میں بیڈ پر آ گیا۔ بیگم صاحبہ نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ بند کر دی۔ میں اس چیز کا عادی تھا، اس لیے اندھیرے میں مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی، اور پھر میں نے اپنا کام شروع کر دیا، وہ کام جس کے لیے مجھے بیگم صاحبہ نے نوکری پر رکھا ہوا تھا۔ مگر روز کی طرح میں سوچنے لگا کہ وہ روز مجھے مساج کے لیے کمرے میں بلاتی ہیں تو لائٹ کیوں بند کر دیتی ہیں؟ صاحب قطر میں رہتا ہے، گھر میں کوئی اور نہیں تھا جس کا ڈر ہو، مگر وہ ایسا کیوں کرتی ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا تھا، اس لیے ایک رات مساج کرتے ہوئے لائٹ جلائی تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ بیگم صاحبہ وہاں اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ دو اور بھی لڑکیاں تھیں، مگر وہ بیڈ کے اوپر نہیں بلکہ ساتھ کھڑی تھی۔ بیگم صاحبہ نے ان سے کہا، آپ کا مجرم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اسے جلدی سے گرفتار کر لیں۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔
میں نے بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہا، ہمارے پاس پکے ثبوت ہیں جو ہم نے عدالت میں پیش کر دیے ہیں، اب تم جانو اور عدالت۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، آپ لوگوں کے پاس کیسے ثبوت ہیں؟ میری بات سن کر بیگم صاحبہ نے کہا، بس مسٹر پتلو، تمہارا کھیل ختم ہوا۔ تم دنیا کے سامنے ایک مساج کرنے والے نوکر ہو، مگر تمہارا ایک اور چہرہ بھی ہے جو کہ ایک گینگ کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گیا۔ آپ سب کون ہیں اور یہ بات آپ کو کیسے پتہ چلی؟ میرے پوچھنے پر بیگم صاحبہ نے اپنا کارڈ مجھے دکھایا اور کہنے لگی، مسٹر پتلو، میں ایک پولیس انسپیکٹر ہوں اور تمہیں پکڑنے کے لیے مجھے یہ کیس دیا گیا تھا۔ یہ دونوں میری ساتھی ہیں اور یہ تب سے تمہارا پیچھا کر رہی تھیں جب تم مساج سینٹر میں کام کرتے تھے۔ کیا تمہیں اب کچھ یاد آیا؟ بیگم صاحبہ نے مجھے طنزیہ انداز میں دیکھا تو میں نے سر جھکا دیا۔ میرا کھیل سب کے سامنے آ چکا تھا، اب چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دراصل مجھے جب کام نہیں مل رہا تھا تب مجھے ایک گینگ کا بندہ ملا جس نے مجھ سے کہا کہ میں جس بھی عورت کا مساج کروں اس کی تصویریں اسے سینڈ کر دیا کروں، وہ اس کام کے بدلے مجھے پیسے دے گا۔ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے ساتھ ساتھ یہ دھندا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ بندہ مجھے تصویریں لے کر آگے ان امیر لڑکیوں کو بلیک میل کرتا تھا اور یہ بات راز میں رکھنے کے لیے ان سے پیسوں کا مطالبہ کرتا تھا۔ اس طرح میں اس گینگ میں شامل ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں مساج سینٹر میں آنے والی عورتوں سے ان کے گھر کے بارے میں معلومات بھی لے لیتا تھا۔ یہ ساری باتیں میں اپنے گینگ کو بتا دیتا تھا اور میرے گینگ کے لوگ ان کے گھر جا کر چوریاں کرتے تھے۔ اس طرح ہم سب خوب نوٹ کما رہے تھے۔ اس کام نے مجھے بہت پیسہ دیا تھا، مگر اس کام میں بہت رسک تھا۔ آئے روز پولیس مساج سینٹر میں چھاپے مارتی رہتی تھی اور شک کی بنیاد پر کئی لڑکیوں اور لڑکوں کو تھانے کی سیر کرواتی تھی۔ اس لیے میں مختلف امیر عورتوں کے گھر چھپ کر رہتا تھا تاکہ پولیس میرے بارے میں نہ جان سکے۔ مگر چور جتنا بھی شاطر کیوں نہ ہو، آخر ایک نہ ایک دن پکڑا جاتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیان ریکارڈ کروائے۔ اب میں پچھتاتا ہوں، کاش میں اپنے گھر سے بھاگ کر اس دلدل میں کبھی نہ پھنستا، مگر افسوس میں نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا مستقبل بگاڑ دیا۔ مجھے بہت سخت سزا سنائی گئی تھی اور شاید یہی میرا علاج تھا۔ تو پیارے دوستو، کبھی بھی پیسوں کے لالچ میں آ کر غلط رستوں کا انتخاب نہ کریں۔ ہمیشہ صحیح طرح سے پیسے کمانے کے وسائل تلاش کریں تاکہ نہ آپ دنیا میں رسوا ہوں اور نہ ہی کل کو آخرت میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے۔